کہ امیر المومنین علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے، اور اس کے بعد کے شواہد بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ یہ وسیل ہے، یہ لوگ ان کو چھوڑنے، یعنی امام حسین علیہ السلام نے ہر لحاظ سے مصالحہ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ سید مرتضیٰ ان کی کتاب امالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دو، مدینہ کہا نہیں جا سکتے، کہا مجھے جانے دو کسی اور دور دراز علاقے میں، وہاں میں گمنامی کی زندگی کروں، زندگی بسر کروں، ٹھیک ہے نا، فرمایا سید مرتضیٰ کی کتاب امالی میں فرمایا کہ مجھے جانے دو، میں کسی فرنٹیئر ایریا میں جا کے رہوں گا، دور دراز علاقوں میں ایک عام مسلمان کی حیثیت رہوں گا، ٹھیک ہے نا، کہا نہیں جا سکتے، آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ، نہیں کہا کہ آپ بیعت کریں، بیعت کریں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے، اس طرح نہیں تھا کہ اگر آپ بیعت کریں گے یزید کی تو ہم نہیں، آپ وہ کیا کہہ رہے تھے، آپ جو بھی فیصلہ عبید اللہ ابن زیاد آپ کو سنائے گا، آپ اس کو ابھی اقرار کریں کہ میں صلاۃ رکھتا ہوں سائڈ پہ، اور عبید اللہ ابن زیاد میرے متعلق جو فیصلہ سنائے گا وہ مجھے منظور ہے، میں اس پہ اقرار کرتا ہوں۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں کیا فرمایا، کہا کہ قد رکزنی القوم بین السلة والذلة ہیہات من الذلة، کہ سامنے والے جو لشکر ہے، لشکر اعداء میرے سامنے دو اختیار رکھتے ہیں کہ یا تلوار کا راستہ ان سے جنگ لڑوں یا ذلت قبول کروں۔ تو یہ بات کہ ابو دیکھیں، یہ بات امام حسین علیہ السلام عبید اللہ ابن زیاد کو اچھی طرح جانتے ہیں، ابن مرجانہ کو، ٹھیک ہے نا، یہ کتنا پست اور کتنا کمینہ اور کتنا دشمن اہل بیت علیہ السلام ہے، اور ان کی زندگی کا ہدف یہی تھا کہ بھئی مزہ یہ آتا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو ممبروں پہ جا کے گالی دے دیں۔ اب اس کے فیصلے پہ آپ تسلیم کریں، وہ کوئی ایسا فیصلہ، اس کو یہ تو نہیں کہتے تھے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا، وہ آپ کو عزت سے، مثلا آپ کے اگر عزت سے رہنا دینا ہوتا تو ان کو کہہ دیتے کہ بھئی آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں واپس چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، یا آپ کسی فرنٹیئر ایریا میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ حتماً وہ کوئی ایسا ذلیل کوئی فیصلہ سناتا کہ اس میں امام علیہ السلام کی ذلت ہوتی، یعنی بے احترامی ہوتی، وہ اپنا، کیونکہ وہ خود ہی اس نے کہا تھا جب سر لایا گیا تھا نا امام حسین علیہ السلام کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، کہا کہ یہ بدر کا بدلہ ہے، جب امام حسین علیہ السلام کا سر گیا یزید کے پاس، اس نے کیا کہا تھا، لیت اشیاخی ببدر قد شہدوا، کاش میرے جو نانا بدر میں مارا گیا تھا، میرا چچا بدر میں مارا گیا تھا، یہ زندہ ہوتے کہ دیکھتے کہ آج یزید نے کیسا بدلہ لیا ہے۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام مان لیتے نستجیر باللہ کہ بھائی چلیں میں جنگ نہیں کرتا، جو عبید اللہ ابن زیاد فیصلہ سو، تو پھر وہ ایسا فیصلہ نہیں سناتا، ٹھیک ہے نا، امام حسین علیہ السلام کے متعلق ایسی چیز نہیں سناتا کہ جو باعزت ہوتا، وہ اس میں خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے سامنے انہوں نے دو راستے چھوڑے، یا تو شہادت یا ذلت، کہ مجھے یہ ذلیل کر دیں۔ انہوں نے امام حضرت مسلم بن عقیل کو بھی تو پناہ دیا تھا نا، یہی عبید اللہ ابن زیاد، کہ ہم آپ اس کو قتل نہیں کریں گے، امام حسین علیہ السلام کو یہ بھی وعدہ نہیں دیا کہ ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ تلوار چھوڑ دیں، نہیں، ہم جو فیصلہ سنا دیں گے وہ بھی نہیں بتاتے آپ کو، جو فیصلہ سنائیں گے آپ اس کو قبول کر، آپ ابھی سے قبول، فیصلہ مجھول، فیصلہ عبید اللہ ابن زیاد کیا کرے گا امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل خانہ، ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو اسیر بنا کے یہاں سے لے کے جائیں گے، فیصلہ مجھول، وہ ہے بھی بنیادی گھٹیا آدمی، اسی گھٹیا آدمی نے مسلم بن عقیل کو پناہ دے کر، امان دے کر قتل کیا تھا۔ تو اس طرح نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر مان بھی لیتے نا کہ میں جنگ نہیں کرتا، یہ جو فیصلہ سناتے ہیں، تو وہ حتماً امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتے، اور نستجیر باللہ ان کو خوار کر کے، ان کی بے احترامی کر کے، ان کی گستاخی کر کے، اسیر بنا کر اس طرح شہید کرتے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کس چیز کا انتخاب کیا، عزت کا راستہ اختیار، کہ اگر شہادت ہی ہونی ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے کسی حالت میں یہ رہنے نہیں دیتے، قتل کر دیتے، تو میں شہید ہو جاؤں گا، میں شہادت کا راستہ اختیار کرتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام کیسے شہید ہو گئے، یہ ان کا مختصر کہانی یہی ہے، جو ہم نے جو روایات احادیث میں دیکھا ہے اس کی کہانی یہی ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی کہانی، کہ یہ بنی امیہ نے امام حسین علیہ السلام اس لیے شہید، میں نے جو دیکھا ہے، کہیں میں نے اس کا نہیں دیکھا کہ وہ اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام خطرے میں، جیسے علماء کہتے ہیں نا، ان کی شہادت کی وجہ سے اسلام بچ گیا ہے۔ اس جو تشیع ہے، جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی امامت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے اگر وہ زندہ بھی رہتے تو یقین رکھتے۔ جو لوگ امامت کے راستے پہ نہیں تھے، وہ پہلے سے ان کی شہادت کی وجہ سے وہ کیسے مثلا کنورٹ ہو گئے، مجھے نہیں معلوم کہ ایک لوگ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ اسلام کو بچانے کے لیے وہ شہید ہو گئے، یا امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ظلم کے خلاف قیام کیا،
یزید سے پہلے بڑے بڑے ظالم گزرے، خلفاء جو گزرے تھے اس سے زیادہ ظالم تھے یزید سے، ٹھیک ہے نا. امام حسین علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا. تو عرض یہی ہے کہ ان کی شہادت یہی ہے، شہادت کا داستان یہی ہے کہ ان کے بنی امیہ نے ان پہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، ان کو انہوں نے ہر حالت میں قتل کرنا تھا اور انہوں نے شہید کر دیا. جی سر. بہت شکریہ. اچھا، اس میں 2 سوال کروں گا آپ سے، اس سے پھر ایک اور پہ میں جاؤں گا. جی. اچھا، ایک میں اضافی سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. جب آپ یہ نظریہ شہادت اور اس کو اتنی تفصیل اس سے بیان کرنا، تو جو ہمارے ہاں جو شیعوں کی جدید نسل ہے اور پچھلے 30-35 سال میں جو عام یعنی جو لوگ جو امام سے محبت کرتے مجالس سنتے یہ، تو اب وہ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں نا، تو یہ کیا مطلب شہادت کا تھا اور فلاں. یعنی اب ہم جب ان کو بولتے بھائی یہ سارے قدیم شیعہ ذخیروں میں حدیث کی کتابوں میں سب میں یہ ہے، تو اس کا بھی وہ یعنی وہ اس حد تک انقلابی تعبیر امام کے قیام کی اور دین بچانا، یزید ظالم تھا اس کو نکالنے کے لیے امام گئے، وہ اس حد تک ان کے ذہنوں پہ سوال ہے کہ اب جو بندہ اس کے متبادل کوئی بات کرے ان کو تعجب ہوا نا کہ کتابوں میں وہ سب لکھا ہوا ہے جو آپ بتا رہے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے پاکستان کے ایک شیعہ عالم دین تھے، اب تو وہ شیعہ نہیں رہے، آغا شرف الدین ہمارے بلتستان کے. وہ اچھا، یہ شرف الدین صاحب ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں کیا؟ نہیں، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے، یہ میں نے دیکھا. تربت پہ نماز پڑھتے ہیں یا کپڑے پہ نماز سجدہ کرتے ہیں؟ پچھلے دنوں میں گیا تھا تو انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی. خیر، میں ابھی اس پہ نہیں، میں صرف ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں نا. یعنی پاکستان میں اردو زبان میں امام حسین کے قیام کی سیاسی تفسیر پہ سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی 1993 میں، اور بہت اس کو انہوں نے تبلیغ کیا. اب میں نے ان سے پوچھا بھائی اب کیا آپ کا، تو وہ کہتا ہے یہ صرف شہادت، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا. تو میں نے کہا پھر آپ نے وہ جو کتاب لکھی کہہ رہے وہ میرا نظریہ تبدیل ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے بہت زیادہ نظریات ہیں، خیالات ہیں، اور جو آپ ایک نقطۂ نظر پیش کر رہے ہو بہت شدت سے آپ نے میں اپنے تمام شیعہ سنی دوستوں سے بھی درخواست کروں گا کہ لازمی دیکھے جو آپ نے ابھی تک 4 پروگرام قیام امام حسین پہ کیا نا، آپ نے اس میں تمام حدیثوں سے کیے، یعنی اپنی طرف سے کوئی چیز پیش کر کے یا اجتہاد کر کے نہیں، آپ نے تمام اقوال ائمہ کے احادیث وغیرہ سے. خیر، تو اب یہ جو آپ نے پورا بنایا کہ بھائی بنی امیہ نے اپنا بدلہ لینا تھا اور اس کے امام کو شہید کرنا ہی تھا، سب کچھ تھا، تو اس میں ایک تو سوال یہ کہ پھر انہوں نے امام زین العابدین وغیرہ اور جو امام سیدہ زینب وغیرہ ان کو بھی تو ختم کر دینا چاہیے تھا نا، ان کو تو چھوڑ دیا اور ان کی نسل آگے بڑھی، پھر یہ پوری تاریخ میں اس کو یاد رکھا گیا انہی کی وجہ سے. ایک دوسرا، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا ہے جو قیام امام حسین پر ہے، تو اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس کو یہ مان لیں کہ امام حسین نے ظالم حکومت کو ختم کرنے کے لیے یزید کے ظلم کے خلاف نکلے تھے، تو اس سے پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو پیچھے 4 آئے یعنی 3 خلفاء ثلاثہ اور معاویہ، وہ یزید سے بہتر خلفاء تھے، یہ ماننا پڑے گا نا. یعنی امام حسین نے قیام کیا، یزید ظالم تھا. اچھا بھی حضرت علی نے، امام حسن نے قیام کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ خلفاء وہ عادل تھے، وہ ظالم نہیں تھے؟ تو آپ نے یہ دلیل دی اور یہ دلیل سمجھ میں آنے والی. لیکن اس میں ایک مسئلہ پھر یہ ہے نا کہ دیکھیں یزید تو اتنا وہ تھا ظالم یا اتنا بد کردار یا اتنا گرا ہوا کہ وہ امام کو قتل کیے بغیر اس نے رہنا ہی نہیں تھا، جبکہ ان 3 خلفاء کا اس طرح کا کوئی منصوبہ نہیں نظر آتا ہے. تو یہ تو فرق تو ہے، ایسا نہیں ہے. یہ عرض کروں کہ پہلے میں آپ کے اس سوال کا جواب دے دوں کہ دیکھیں انہوں نے امام علی بن الحسین علیہ السلام کو کیوں شہید نہیں کیا. دیکھیں علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کربلا میں شدید بیمار تھے، یہاں تک کہ ان کے لیے چلنا کھڑا ہونا مشکل تھا، اور جب ان کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کے جایا گیا تو وہاں پر عبید اللہ ابن زیاد نے ان کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا تھا، ٹھیک ہے نا. عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے عبید اللہ کے ساتھ یا یزید کے ساتھ، وہ نہایت ہی دلیرانہ اور نہایت ہی فصیح اور بلیغ، اور اس میں سب عزت ہی عزت ہے کہ یعنی شہادت کے بعد، اپنے بھائیوں کی شہادت کے بعد، اپنے چچاؤں کی شہادت کے بعد، یہ کتنے ان میں عزت ہے، کتنا فخر ہے، اور ان کا سر کتنا غیرت سے بلند ہے. تو عبید اللہ ابن زیاد نے وہ گرچہ وہ امام علیہ السلام زنجیروں میں تھے، لیکن ان کی عزت کو کوئی آنچ نہیں ہے. جب عبید اللہ ابن زیاد کو انہوں نے جواب دیا تو عبید اللہ نے کہا کہ جا کے ان کا سر قلم کر دو. تو اس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہ یہ سب میں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے آغوش میں لے لیا اور کہا کہ اگر قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا، مجھے قتل کرنا ہوگا. تو دیکھیں عرب میں یہ تھا کہ عورتوں کو قتل کرنا یہ اس کو عیب سمجھا جاتا تھا،
اور عورتوں کو قتل کرنے کا اپنی بدنامی کرانی ہوتی ہے تو کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، کیونکہ عورت جو ہے کبھی حکومت نہیں کرے گی، ٹھیک ہے نا، عورت کبھی آپ کے خلاف لشکر نہیں آئے گی، یعنی سیاسی لحاظ سے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ عورتوں کو آپ اسیر بنا کے لے کے جائیں نا، عورت کو کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو، دشمن ہے نا وہ انتقام لینا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے عزت کیا ہے، ہم اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں بنی ہاشم سے، تو ان کے اپنے خاندان کے ساتھ یہ کریں گے، تو ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کو بیٹیوں کو اور عورتوں کو شہید کرنے کے بجائے ان کو اگر حمل کیا جائے کہ کربلا سے کوفہ میں بھی ان کو زندانوں میں رکھا جائے، پر وہ منزل بمنزل شام تک لے کے جایا جائے کہ یزید ان کے متعلق کیا فیصلہ سناتا ہے نا، وہ یزید کا دل بھی خوش کرنے کے لیے، یزید بھی دیکھ لے، ان کی حالت دیکھ لے، اس کا دل بھی خوش ہو جائے، اس کو بھی کوئی فخر محسوس ہو، وَإِلَّا سر لے جانے کا کیا فائدہ؟ کہ امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے آپ کربلا سے کوفہ لے کے جاتے ہیں، کوفہ سے شام لے کے جاتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ صرف یہی ہے، یزید جو ان کا بادشاہ ہے اس کے سامنے، اردو میں کیا کہتے ہیں، خوشامد کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ایک تحفے کی حیثیت سے، تو ان کے مفاد میں عورتوں کو قتل نہ کرنا ہے کہ وجوہات بہت زیادہ ہیں کہ عورتوں کو ان لوگوں نے کیوں قتل نہیں کیا۔ جہاں تک امام زین العابدین علیہ السلام کا تعلق ہے تو اس کو اسی لیے انہوں نے قتل نہیں کیا تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بچایا تھا ان کو، اور کہا تھا کہ اگر ان کو قتل کرنا ہے تو پھر پہلے مجھے قتل کر لو۔ تو پھر ابن مرجانہ لعنت اللہ علیہ نے جب دیکھا تو اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ رشتہ بڑا عجیب ہے، ان میں آپس میں جو رحم ہے، ان کا آپس میں جو رشتہ ہے، رحمت ہے اور دل سوزی ہے، یہ عجیب ہے۔ جو انہوں نے پوپھی کا اپنے بتیجے اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھا، اور اس طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اسلام بچایا، قرآن بچایا اور پوری امامت بچائی، انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو جو جان بچایا۔ جی ہاں، تو یہ آپ کے ایک سوال کے جواب۔ دوسرا سوال جو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں سابق